السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأن المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء اکرام، میرے دینی ایمانی بھائیوں، آج ایک خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے اس علاقے کے اندر، بھٹکل کے اندر، اللہ تعالیٰ کا ایک اور گھر، اس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ یہ اہل بھٹکل پر اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ جہاں بھی ان کی آبادیاں ہوتی ہیں، جہاں بھی نئی نئی کالونیاں بستی ہیں، وہاں کے لوگ فکر کرتے ہیں کہ وہاں آباد لوگوں کے لیے مسجد کا انتظام ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، سب سے پہلی فکر جو تھی مسجد کے بنانے کی تھی۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہجرت کے سفر میں اللہ کے نبی کی اونٹنی جس جگہ بیٹھی تھی، اسی جگہ کو مسجد کے لیے انتخاب کیا گیا تھا، اور اتفاق سے دو بچوں کی زمین تھی، وہ یتیم بچے تھے، ان سے وہ زمین خرید لی گئی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شانہ بشانہ خود اس مسجد کی تعمیر میں شریک رہے، اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو لے کر کے مدینہ منورہ آنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ مسجد کی تعمیر کا تھا، جس کو ہم آپ مسجد نبوی کے نام سے جانتے ہیں۔ چونکہ مسلمان، اس کا رشتہ اپنے نبی سے ہوتا ہے، اس کا تعلق اپنے نبی سے ہوتا ہے، تو نبی جو تعلیم سکھاتے ہیں اسی طرح کی تعلیم کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ جہاں بھی مسلمانوں کی آبادی ہوتی ہے، مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو فکر ہوتی ہے کہ ہم 5 وقتہ نماز ایک جگہ جمع ہو کر کہاں ادا کریں، اس کے لیے کسی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر مسجد تعمیر کی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہاں کے جو مکین ہیں، یہاں پر رہنے والے حضرات ہیں، ان کے لیے بڑی خوش قسمتی کا معاملہ ہے کہ ابھی یہ کالونی آباد ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اللہ نے اتنی خوبصورت اور اتنی عمدہ مسجد یہاں پر اتنی جلد تعمیر کرا دی۔ جن جن لوگوں نے اس سلسلے میں حصہ لیا، جگہ دینے کے لحاظ سے ہو، مسجد تعمیر کرنے کے لحاظ سے ہو، اس کی نگرانی کرنے کے لحاظ سے ہو، اپنا وقت قربان کرنے کے لحاظ سے ہو، سبھی حضرات بڑے مبارکباد کے قابل ہیں، اللہ کی طرف سے بڑے اجر و ثواب کے مستحق ہیں یقیناً۔ یہ مسجدیں جس کے تعلق سے کہا گیا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ سجدہ گاہ جتنے ہوتے ہیں، سجدے جتنے ہوتے ہیں، صرف اللہ کے لیے ہوتے ہیں، لہذا اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ سب سے پہلا درس مسجد سے ہمیں ملتا ہے کہ ہم اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت پر قائم رہیں۔ مسجد میں جمع ہو کر اجتماعی طور پر 5 وقتہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ مسجد کے ذریعے جو اذان دی جاتی ہے وہ اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، اللہ کی بڑائی، نمازوں کی طرف دعوت کی جو ہے دعوت اذان کے ذریعے دی جاتی ہے۔ ہم اذان سنتے ہیں، اذانوں کے اندر جو کلمات ہوتے ہیں ان کلمات کو ہمیں دہرانے کا حکم دیا گیا۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کے آنے پر کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں ہے اس عظیم کام کے لیے جو ہمیں بلایا جا رہا ہے مسجد کی طرف، کہ نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم اپنی زبان سے یہ اقرار کر رہے ہوتے اللہ کے سامنے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی طاقت دینے والا، تیرے علاوہ کوئی جو ہے قوت دینے والا نہیں، تمام طاقتیں، تمام قوتیں تیرے قبضے اور قدرت میں ہیں۔ ہم گویا کہ اللہ سے ایک مدد طلب کرتے ہیں اس عظیم کام کے لیے، تیری طرف سے ہمیں مدد ہو۔ اذان ہو جاتی ہے، اذان کے کلمات کو دہرایا جاتا ہے، اذان کے کلمات کے بعد ایک مختصر سی دعا پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔
اتنی مختصر دعا جو 2 لائن کی ہے، سبھی لوگوں کو یاد ہے، بچپن سے ہی گھروں میں یاد کرائی جاتی ہے۔ اس پر اجر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اذان کا جواب دے اور پھر اذان کے بعد یہ دعا پڑھے، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری سفارش، میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ ہم سب اس کے طلبگار ہیں کہ اللہ کے نبی کی سفارش ہمیں جو ہے میدان محشر میں نصیب ہو جائے۔ سب آدمیوں کی، تمام مسلمانوں کی زندگی کی بڑی خواہش جو ہوتی ہے ایمان پر خاتمے کی ہوتی ہے، اور ایمان پر خاتمے کے بعد اللہ کے حضور جب حاضری ہوگی، اللہ کے حضور حاضری کے بعد میدان محشر جب قائم ہوگا، اولین و آخرین ہوں گے، سبھی لوگ ہوں گے، ہم سے پہلے گزرے ہوئے سبھی لوگ ہوں گے، بعد میں آنے والے سبھی ہوں گے، سب پریشان ہوں گے، بے چین ہوں گے، اور اس وقت اگر کوئی جو ہے ہمیں اس مصیبت سے، اس تکلیف سے نجات دلانے کا کوئی سہارا ہوگا تو وہ اللہ کے نبی کی سفارش ہوگی، جو سفارش اولین و آخرین کو بھی نصیب ہوگی، اور اس امت کے لوگوں کو اس سفارش اور اس شفاعت کے ساتھ ساتھ اور خصوصی شفاعتیں بھی حاصل ہونے والی۔ تو مسجد کے اطراف میں رہنے والے ان سبوں کی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہاں پر ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو اس محلے کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ یہ جو اتنی بڑی تعداد آج جمع ہے یہ تو نکل جائے گی، یہ تو کل سے تو آئیں گے نہیں یہ لوگ۔ زیادہ جو لوگ ہوں گے یا مسجد کے اندر آنے والے پابندی سے وہی لوگ ہوں گے جو اس محلے کے اندر رہتے ہیں، یا کبھی کبھار ان کا اپنے جو ہے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، اپنے متعلقین سے ملاقات کے لیے آنا ہوگا، اذان کا وقت ہوا وہ مسجد کے اندر آئیں گے۔ تو یہاں کے جو ذمہ دار ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، وہ سمجھنا چاہیے یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ تولیت کسی کی ہو، ذمہ داری کسی کی ہو، میں نمازی ہوں یہاں کا، میں یہاں پر نماز پڑھتا ہوں، اس مسجد کی صفائی ستھرائی اور اس کے تعلق سے جو کام ہوگا میرا اپنا کام ہوگا۔ مؤذن کو رکھیں گے، امام کو منتخب کریں گے، اور صفائی ستھرائی کرنے والے آدمی کا بھی انتخاب ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ حاکمانہ اور تحکمانہ انداز اختیار کریں، محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ حقیر لوگ نہیں ہیں، یہ سب سے زیادہ عزیز لوگ ہیں اور سب سے زیادہ باعزت لوگ ہیں، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مؤذن ہو، چاہے مسجد کے اندر جھاڑو دینے والے، صفائی کرنے والے ہوں، بڑے معزز لوگ ہوتے ہیں یہ۔ ان کی بڑی وقار اور ان کی بڑی قدر ہے اسلام کی نگاہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں جھاڑو دینے کے لیے آتے تھے۔ بعض روایتوں میں ان کے متعلق آتا ہے کوئی عورت تھی یا کوئی مرد تھا، جو بھی ہو سکتا ہے۔ اتفاق سے کئی دنوں سے وہ نہیں آ رہے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہاں ہیں وہ؟ معلوم ہے ان کا انتقال ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خفگی کا اظہار کیا، افلا آذنتمونی، بتایا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تم کو اطلاع دینی چاہیے تھی کہ فلاں صاحب انتقال کر گئے، میں ان کی جنازے کی نماز میں شریک ہوتا۔ اللہ کے نبی کا کسی کی جنازے میں شریک ہونا کتنی بڑی برکت والی بات تھی، کتنی بڑی ان کے لیے نجات کی بات تھی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ادلونی علی قبری، ان کی قبر بتاؤ مجھے، کہاں ہے ان کی قبر؟ پھر آپ ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور قبر پر جا کر آپ نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی، ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اتنا بڑا اعزاز ہے اس آدمی کا جو مسجد کے اندر جھاڑو دیتا ہے۔ بعض جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ جو مسجدوں کے جو کچرا اور صاف ستھرائی کرتے ہیں، وہاں پر جو گندگی یا کچرا وغیرہ گرا ہوتا ہے، یہ جنت کی حوروں کا مہر ہے، صاف صفائی ستھرائی کرنا۔ اتنے بڑے عظیم کام ہیں، تو مسجد میں آنے والے سب لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ انتظام کے لیے کسی کو رکھا جاتا ہے، انتظاماً ایک آدمی ہے۔ اب جو ہے نا یہ لوگ ذمہ دار ہیں، نہ صدر سیکریٹری، نہ انتظامیہ کے لوگ، نہ کوئی اور لوگ، یہ ان کا کام نہیں، یہ انتظام کے لیے لوگ رکھتے ہیں۔ ورنہ ہر کوئی جو مسجد میں آئے یہ سمجھے کہ مسجد کی چیز ہے۔ میں جس طرح سے اپنے گھر میں پوری حفاظت سے پانی استعمال کرتا ہوں، بجلی کا استعمال کرتا ہوں، بجلی کا بل جب زیادہ آئے گا تو ہمیں تکلیف ہوگی، جیب سے پیسہ زیادہ جائے گا۔ مسجد میں آنے کے بعد بھی ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، غیر ضروری نہ بجلی استعمال کریں، غیر ضروری پانی استعمال نہ کریں۔ ایسے بھی پانی کا اسراف کرنا حدیث کے اندر اس سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ کہا گیا کہ تم جاری نہر پر بھی اگر جو ہے وضو کر رہے ہو تب بھی پانی کے اندر اسراف نہ کرو۔
یہ وہ چیزیں ہیں جس کا ہمیں جو ہے زندگی میں حکم دیا گیا۔ مسجد جب اللہ کا گھر، اس کی نسبت اللہ سے جڑ گئی، اور جس کی نسبت اللہ سے جڑ گئی اس کا مقام بلند ہوتا ہے۔ پوری جگہ اس کو وہ عزت حاصل نہیں ہے جو عزت اس جگہ پر جہاں پر اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے، اس پوری کالونی کی وہ قیمت نہیں ہے جو قیمت اللہ کے نزدیک اس جگہ کی ہے۔ شر البقاء اسواقها وخیر البقاء مساجدها احب البقاء الى اللہ مساجدها۔ فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین، سب سے اچھی، سب سے محبوب ترین جگہ اگر کوئی ہے تو مسجدیں۔ پوری کالونی کے کسی بھی پلاٹ کو وہ قیمت حاصل نہیں ہو سکتی اللہ کے نزدیک جو قیمت اس جگہ اس مسجد کی، اس مسجد کی جگہ کی ہے۔ اب یہ مسجد بن گئی، قیامت تک کے لیے مسجد، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اس کو یہاں سے ہلا نہیں سکتے ہم۔ تو طاقت کے بل پر مسجد کو ختم کر دیا جائے، مسجد ختم نہیں ہوتی، مسجد ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے۔ جب مسجد کی سنگ بنیاد رکھ کر کے مسجد تعمیر کی گئی، وہ ہمیشہ کے لیے مسجد، اور اس کا پورا زمین سے اوپر تک کا پورا اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قیمت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، وقت بھی طویل ہوتا جا رہا ہے، میں یہاں کے خاص طور سے رہنے والوں کو، مسجد میں نماز کے لیے جو آنے والے ہیں، ایک تو ذمہ داری آپ کی ہے کہ پابندی سے یہاں پر آپ کو نماز کے لیے آنا ہے، کوتاہی نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو جو ہے یہ سہولت اس وقت عطا کر دی ہے۔ دوسری ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی صفائی ستھرائی، اس کے انتظام اور بہتر سے بہتر طریقے پر اس کو رکھنے کی آپ کوشش کریں، اور یہاں پر جو بھی مسائل ہوں، یہاں کی جو بھی کمیٹی بنی ہوگی ان کے ساتھ مل بیٹھ کر محبت سے جو ہے ان مسائل کو وہاں کے جو ہے حل کرنے والے ہوں، اور یہاں کے ذریعے جو امام صاحب کے ذریعے جو دروس ہوں گے اور جو تعلیم کا سلسلہ ہوگا، ان سب سے جو ہے اہل محلہ پورے کے پورے فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔